اس کے خلاف اتنی، اس عمل کے خلاف اتنی نفرت ہو اور اس کی وجہ سے اتنا گھٹن ہو اور اتنی بے چینی ہو کہ اس بے چینی کے نتیجے میں آدمی اس تلاش میں رہے کہ کب موقع آئے تو میں زبان سے یا ہاتھ سے اس کو بدل، یہ انسان کو گھن لگ جائے، ایک دھن لگ جائے کہ دن رات وہ اس فکر میں غلطہ پیشہ ہے کہ اب اگرچہ میں کہہ نہیں سک رہا ہوں لیکن کب آئے گا وہ موقع کہ میں یہ بات کہہ سکوں، کہہ کر اس معاملے کو بدل۔ جب انسان کو کسی چیز کی برائی دل میں صحیح معنی میں بیٹھ جاتی ہے اور دل میں یہ داعیہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ برائی زائل ہو جائے، تو وہ دن رات اس فکر میں غلطہ پیشہ رکھتا ہے کہ کیا طریقہ اختیار کروں جو یہ بات اس طرح ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کی اولاد ہے اور وہ اللہ بچائے خراب ہو گئی، اس کی مرضی کے خلاف ہو گئی۔ اب وہ اگر ہاتھ استعمال کرنا چاہتا ہے، جبر و تشدد سے کام لینا چاہتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا، زبان سے سمجھاتا ہے تو بھی اس کا کوئی اثر نہیں نکلتا، تو دل میں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ دل میں کتنا بے چین ہوگا، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، صبح شام بے چین رہے گا کہ کسی طرح اس کو بری عادت سے نکال لو۔ تو جب یہ بے چین ہوگا، بےتاب ہوگا، تو یہ بے چینی اور بےتابی خود بخود راستے سجا دے گی۔ کون سا موقع آئے گا کہنے کا کہ کہہ دوں، کون سا موقع ایسا آئے گا کہ اس کے دل میں بات اتر جائے اسے اتار دوں۔ تو جب آدمی بے چین ہوگا، بےتاب ہوگا، تو بے چینی اور بےتابی خود بخود راستے سجھا دے گی صحیح وقت پر، صحیح موقع پر بات کہنے کے، اور اس کے نتیجے میں ایک نہ ایک دن اس کی بات کا اثر ہو جائے۔ یہ ہے کل یغیر ہوگی۔ اب یہ بتائیے، جب فرض کریں آج جتنے منکرات پھیلے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، برائیاں، گناہ برسر عام ہو رہے ہیں، چلو ہمارے اندر ہاتھ سے اس کو بدلنے کی طاقت نہیں، زبان سے بسا اوقات کہنے کی طاقت نہیں، لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں بے چینی پیدا کر لے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو کسی طرح رکنا چاہیے۔ یہ بے چینی بےتابی اس طرح پیدا ہو جائے جیسے کہ انسان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، تو جب تک کہ وہ درد رک نہیں جاتا تو تک انسان بے چین رہتا ہے۔ اس طریقے سے اگر یہ بے چینی پیدا ہو جائے سب کے دل میں، ہمارے سب کے دل میں، تو کیا ہوگا نتیجہ کہ بالآخر یہ برائی ختم، کیونکہ کہیں نہ کہیں راستہ نکلے گا اس کو بند کرنے کا، اس کو روکنے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں گناہ تو گناہ، شرک، کفر، بت پرستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھلم کھلا بغاوت، علانیہ نافرمانیاں ہو رہی، کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ایسے عالم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حکم یہ ہے کہ ان سب کی اصلاح تمہیں کرنی۔ تو ایک وقت ایسا گزرا ہے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت کے بعد، 3 سال کہ اس میں تبلیغ کی بھی کبھی حکم نہیں تھا، 3 سال تک تبلیغ کا حکم نہیں آیا۔ اس 3 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، حرا کے غار میں جا کر، تنہائیوں میں جا کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات فرما رہے ہیں، اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ کر کے طبیعت میں ایک گھٹن پیدا ہو رہی ہے، کہ بے چینی پیدا ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کو سنواروں۔ تو یہ بے چینی ہی بالآخر رنگ لاتی، اور رنگ لانے کے بعد جب تبلیغ کا حکم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ بے چینی آگے بڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ماحول انقلاب برپا فرماتا ہے۔ وہ بے چینی کیسی تھی؟ قرآن کریم فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس اندیشے میں، اس بے چینی میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ما علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر تبلیغ کا فریضہ ہے، آپ اتنا اپنی جان کو ہلکان نہ کیجیے، اتنے پریشان نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ تسلی دے۔ لیکن بے چینی ایسی ہے، بےتابی ایسی ہے کہ جو کوئی آ رہا ہے تو دل میں یہ ہے کہ کسی طرح اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں،
اور اس کو بعد اس کے دل میں حلق میں اتار دو. یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. تو قلب سے صرف برا سمجھ لینا کافی نہیں، ایسا برا سمجھنا کہ جو بالآخر بےتابی اور بے چینی دل کے اندر پیدا کر دے، ایسی بےتابی اور بے چینی کہ بالآخر وہ اصلاح کے اوپر منتج ہو. آج ہمارے اندر جو خرابی ہے وہ یہی ہے کہ بے چینی نہیں، بےتابی نہیں. اول تو برا سمجھنا، یہ بھی اللہ بچائے، اس کے بھی لالے ہیں، اس کا بھی فقدان ہے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ معاشرے کے ماحول کے اثر سے اگر کوئی شخص برائی کر بھی نہیں رہا، خود بچا ہوا ہے، تو بچا ہوا ہے اپنے سابق عادتوں کے لحاظ سے. اب کیا بڑھاپا آ گیا، جوانی گزر گئی، اب کیا اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کروں، اس شرم سے نہیں بدل رہا اپنے آپ. ایک ڈھرے پہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے. لیکن اولاد جو جا رہی ہے، نئی نسل جو غلط راستے پر جا رہی ہے، اس کی برائی کا محقق دل میں نہیں ہے. اگر اس کا محقق برائی دل میں ہوتی تو اس کے لیے بے چین ہوتا، بےتاب ہوتا. لیکن بے چین اور بےتاب نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ برائی کا محقق دل میں نہیں. اور اگر ہے تو بس ایسی ہے کہ چلو بھائی ہم نے تو گزار لی عمر، یہ نئے لوگ ہیں، نئی نسل کے لوگ ہیں، ان کے اگر اپنی زندگی کے اندر کچھ اچھا انہوں نے خوش گپیوں کے خوش پھیلیوں کے راستے نکال لیے ہیں تو چلو ان کو کرنے دو. اس کی برائی دل میں نہیں. اور اگر ہے تو بے چینی کی حد تک. جب یہ بے چینی اور بےتابی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تاثیر پیدا کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نانوتوی قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ اصل میں تبلیغ اور دعوت کا حق اس شخص کو پہنچتا ہے جس کے دل میں تبلیغ اور دعوت کا جذبہ ایسا ہو گیا ہو جیسے کہ حوائج ضروریہ، کہ بھوک لگ رہی ہے جب تک کھانے لے گا چین نہیں آئے گا، پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پی لے گا چین نہیں آئے گا. اس طریقے سے انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ کسی طرح میں اس کو بچا دیں. اور مثال دی کہ اس کی جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا فرمایا. کیا داعیہ پیدا فرمایا کہ ایک ایک باز میں سینکڑوں انسان توبہ کرتے تھے گناہ، ایک ایک باز، اس لیے کہ بات دل سے نکلتی دل پہ اثر انداز ہوتا. ایک باز ایک مرتبہ فرما رہے جامع مسجد دہلی میں، بڑا لمبا چوڑا واز کیا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کتنا 2 گھنٹے طویل واز ہوتا تھا. واز کرنے کے بعد جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے تو اتنے میں ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا. اس نے پوچھا جی مولوی اسماعیل صاحب کا واز کیا ختم ہو گیا؟ تو نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا. کہا کہ مجھے تو بڑا افسوس ہے، میں تو بڑی دور سے آیا تھا مولوی اسماعیل صاحب کا واز سننے کے لیے. کہا کہ بھائی کہاں سے آئے تھے؟ کہ جو فلاں گاؤں سے آیا تھا اور اس خیال سے آیا تھا کہ مولوی اسماعیل کا واز ہوگا تو وہ سنوں گا. افسوس ختم ہو گیا، میرا آنا بیکار ہو گیا.